صحابہ کرام میں ایک شخصیت جس کا آج کے اس خطبہ جمعہ میں تذکرہ ہوگا، وہ شخصیت امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، محسن آل رسول، عظیم صحابی رسول، کاتب وحی، فاتح قبرص و شام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر، ان کے فضائل و مناقب پر چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں، یہ عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ مظلوم بھی ہیں۔ ہمارے آج کے معاشرہ نے اس صحابی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا ہے کہ یہ معاذ اللہ صحابی نہیں، حالانکہ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی نماز پڑھنے سے نہیں بنتا، صحابی تلاوت کرنے سے نہیں بنتا، صحابی میدان جہاد میں جا کر کفر سے مقابلہ کرنے سے صحابی نہیں بنتا۔ پھر صحابی کیسے بنتا ہے؟ صحابی بنتا ہے صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے، صحابی بنتا ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ جس نے کلمہ پڑھا تو حضور کی زیارت کر کے پڑھا، جو ایمان لے کر آیا حضور کی محفل میں بیٹھ کر اس کو ایمان ملا، اس کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن ظاہر نہیں کیا تھا۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں جی ظاہر کیوں نہیں کیا تھا؟ بھائی حضرت عباس حضور کے چاچا ہیں، انہوں نے 6 سال پہلے کلمہ پڑھا اور ظاہر 6 سال کے بعد کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے تو 1-2 سال کے بعد ظاہر کر دیا۔ جب حضرت عباس پر انگلی کوئی نہیں اٹھاتا تو حضرت سیدنا معاویہ پر انگلی کیوں اٹھائی جاتی؟ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کر چکے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں اور کان میں پینسل رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا معاویہ یہ کان میں کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ قلم ہے۔ فرمایا چلو اس قلم سے قرآن لکھا کرو۔ اور علماء نے یہاں پر بڑا ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے معاویہ کا ہاتھ اس لیے بنایا تھا کہ یہ رب کا قرآن لکھے، اور حالت کفر میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں حضرت معاویہ تلوار لے کر نبی کے خلاف لڑنے نہیں آئے۔ تو اللہ نے حضرت معاویہ کا ہاتھ اسی لیے بنایا تھا کہ یہ رب کا قرآن لکھے، اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ یہ نبی کے خلاف لڑے، جنگ کرے۔
اور اللہ کے قرآن کو کوئی ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا، پڑھ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ قرآن لکھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، اس کے بعد جب حلق کروانا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ میری زلفیں تو تراشو، میرے بال تو بناؤ۔ حضرت معاویہ حضور کے پاس بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ لوٹا لے کر آؤ، مجھے وضو کرواؤ۔ جب اللہ کے نبی کو سیدنا معاویہ وضو کروا رہے تھے، حضور نے فرمایا معاویہ اللہ آپ کو حکومت دیں گے، بادشاہت دیں گے، تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا اور لوگوں میں انصاف کرنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھ لیا معاویہ یہ بتائیے آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا سینہ آپ کی کمر مبارک سے لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھا لیے، مبارک ہاتھ اٹھا لیے۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جو سورج کو موڑنے والے ہیں، یہ وہ ہاتھ ہیں اگر حضور اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو انگلیوں، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جب اٹھتے ہیں خانے کعبے کا لڑ پکڑ کر اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگتے ہیں، شام کو دعا کرتے ہیں، صبح کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آتے ہیں، کفار مکہ کو پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق ایمان لے آئے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ سے فرماتے ہیں چلو بھی نماز کی تیاری کرو، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ صحابہ وضو بنانے چلے جاتے ہیں، وضو بنا کے جب آتے ہیں حضور فرماتے ہیں چلو بھی جماعت کرواتے ہیں۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کہاں پڑھنی ہے؟ حضور فرماتے ہیں عمر نماز تو ادھر ہی پڑھنی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ خانہ کعبہ کس لیے ہے؟ یہ اللہ کا گھر کس لیے ہے؟ یہ بیت اللہ کس لیے ہے؟ یہ کعبہ شریف کس لیے ہے؟ اللہ کے گھر میں جا کر ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں عمر آپ کی برادری ہمیں خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیتی، اے عمر تیری برادری والے ہمیں اللہ کے گھر میں سجدہ بھی نہیں کرنے دیتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مجھے دے دیجئے نا۔ حضرت عمر حضور کی انگلی مبارک کو پکڑتے ہیں اور آگے آگے چلتے ہیں، حضور بھی ساتھ ہیں، پیچھے صحابہ کی جماعت بھی آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت عمر خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں او مکہ کے کافروں
او مکہ کے مشرکو، آج میں حضور کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہوں، بیت اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اگر کسی میں ہمت ہے تو عمر کا مقابلہ کر کے دکھائے نا، عمر کو روک کے دکھائے نا، اگر کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے آئے میدان میں، اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے آئے میدان میں دیکھتا ہوں کون ہمارا آگے سے راستہ روکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اعلان کرتے ہیں، مکہ کے کافر وہیں پہ رک جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا۔ تو علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے مکے کے اندر جس نے حضور کو نماز پڑھائی اسے عمر کہتے ہیں۔ تو یہ وہ ہاتھ ہیں جب حضرت عمر کے لیے اٹھتے ہیں تو شام کو دعا ہوتی ہے، صبح کو حضرت عمر حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ رحمت والے ہاتھ ہیں جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے اٹھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے لیے دعا کیجئے نا، اللہ تعالیٰ میری والدہ کو ایمان نصیب فرما دے، کلمے کی دولت نصیب فرما دے، وہ بھی آپ کی امتیاں بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کی والدہ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ اصرار کر رہے ہیں۔ پھر حضور نے حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضور دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان عطا فرما، کلمے کی دولت سے مالا مال فرما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب حضور نے یہ دعا فرمائی، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح نا کہ حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں گھر پہلے پہنچتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ابھی گھر کے دروازے پر پہنچا، جا کر دستک دی، اندر سے آواز آئی ابو ہریرہ رک جا، میں وضو کر رہی ہوں، میں غسل کر رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ خوش ہوئے کہ حضور کی دعا پہلے پہنچ گئی، میں بعد میں پہنچا۔ دروازہ کھلا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہیں، دروازے پہ والدہ آئیں، پہلے ناپاک تھیں اب پاک ہو کر آئیں، کہتی ہیں ابو ہریرہ کہ ایسے کر اندر نہیں جانا، ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں، جس نبی کا کلمہ تو نے پڑھا ہے مجھے بھی اپنے نبی کے پاس لے جا اور میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اور یہ وہی ہاتھ ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہیں حضور کے ساتھ۔ حضور نے پوچھا معاویہ آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا سینہ آپ کی کمر مبارک سے لگ رہا ہے۔ اب یہ رحمت والے ہاتھ، برکتوں والے ہاتھ اللہ کے نبی نے اٹھا لیے، فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب والعذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما اور دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما۔